بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کی ہم خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد کاشف صاحب سلام کے بعد عرض کرتے ہیں، حضرت بغیر کسی مجبوری کے اپنا نکاح خود پڑھانا کیسا ہے جبکہ نکاح پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہ ہو؟ نکاح پڑھانے کا معنی یہ کہ غالباً خطبہ پڑھانا ہوگا آپ کا، اس لیے کہ خطبہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، ایجاب و قبول تو رکن ہے، تو خود خطبہ پڑھ لیں جبکہ اور لوگ بھی خطبہ پڑھ سکتے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خطبہ پڑھنا یوں بھی نکاح میں سنت ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اور بغیر مجبوری کے بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور مجبوری میں خطبہ تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لہذا اگر اپنا پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب اخت عزیر صاحبہ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر نظر بد لگنے کی وجہ سے ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو تو کیا رقیہ وغیرہ سننے یا پڑھنے سے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی یا کوئی اور عمل؟ نظر بد کی وجہ سے بیماری ہے تو نظر بد دور ہوگی تو بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور نظر بد دور ہونے کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے اسی جدید مسائل میں جس میں کئی آسان طریقے دیے گئے ہیں نظر بد نظر اتارنے کے، آپ اس کو دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک دیا جائے گا، آپ اس کا ملاحظہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں پوری تسلی مل جائے گی۔ باقی رقیہ وغیرہ سننے پڑھنے سے بیماری ٹھیک ہونا تو یہ سب اسباب کے درجے میں ہے، جیسے دوا وغیرہ اسباب ہیں تو رقیہ اور وغیرہ تو اس کو سننا چاہیے، اس سے فائدہ مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہے وہ تو۔ اگلا سوال جناب شاہد صاحب کا ہے، کہتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کے لیے روپے دیے اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیے، انہوں نے دعوت بھی دی ہے تو دعوت کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے اگرچہ زکوٰۃ دی ہے اور وہ زکوٰۃ جب غریب کے پاس پہنچ گئی، غریب اس کا مالک ہو گیا، اب غریب جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں سے آپ کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، آپ کی دعوت بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے جب اس کو دیا تو اس کی حیثیت زکوٰۃ و صدقے کی تھی، جب اس نے آپ کو کھلایا تو اس کی حیثیت دعوت اور ہدیے کی ہو گئی۔ ملکیت کے بدلنے سے، مالک بدل جانے سے وہ چیز کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مشہور واقعہ یاد آیا حدیث پاک کا، نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک باندی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام گئے تو وہاں ہانڈی میں کچھ گوشت وغیرہ پک رہا تھا، لیکن انہوں نے ضیافت میں خدمت میں نبی کریم علیہ السلام کے روٹی اور دوسری کوئی چیز پیش کی، گھر میں کوئی اور چیز کھانے کی تھی، سالن پیش نہیں کیا وہ جو گوشت پک رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہانڈی میں جو پک رہی وہ چیز کیوں نہیں پیش کی؟ کہا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ تو صدقے اور زکوٰۃ کے مال سے پرہیز کرتے ہیں، وہ گوشت صدقے کا آیا ہے اور وہ میرے لیے آیا، باندی کے لیے، باندی مستحق ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لکی صدقہ ولی ہدیہ، جب تمہیں ملا تو وہ صدقہ ہے، لیکن جب تم مجھے پیش کرو گی تو وہ ہدیہ ہوگا۔ تو ملکیت کے بدلنے سے چیز کے مال کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تبدل ملک، تبدل عین اس کو فقہا کہتے ہیں کہ تبدل ملک سے عین کے تبدل کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بس یہی مسئلہ آپ کا بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جب تک آپ نے غریب کو نہیں دی تھی، غریب کے ہاتھ میں پہنچی وہ زکوٰۃ رہی، اب غریب اپنی ملکیت سے جہاں چاہے اپنے اختیار سے استعمال کرے، اس پر تو زکوٰۃ ہے نہیں، تو وہ جب کس کو کھلائے گی، جس کو بھی کھلائے گی وہ زکوٰۃ تھوڑی کھلا رہی ہے، وہ اپنا مال کھلا رہی ہے کیونکہ وہ مالک ہو چکی تھی۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے غریب کی خدمت کی، زکوٰۃ ادا ہوئی آپ کی، پھر وہ عام جیسے اوروں کو دعوت کرے آپ کو بھی دعوت میں شامل کر سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب زوجہ اعجاز الدین کہتے ہیں حضرت آپ کے نزدیک عورت کتنی لمبائی کے بعد بال کاٹ سکتی ہے؟ کیا مطلب عورت اپنی لمبائی پوچھ رہی ہے، بال کی لمبائی پوچھ رہی ہے؟ بال کی لمبائی کی بھی اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور کسی عورت کی لمبائی کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جہاں تک بال کاٹنے کی بات ہے تو اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بال اتنے لمبے ہو جائیں تو کاٹ سکتی ہیں اور بال لمبے نہ ہو تو نہ کاٹیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ فیشن کے طور پر
غیروں کی نقالی کے طور پر، اور بلا وجہ عورت کو اپنے بال کچھ بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ بال ادھر ادھر کچھ بکھر رہے ہوں، الجھ رہے ہوں اور کسی وجہ سے اور اس میں کوئی غیروں کی نقالی اور فیشن پرستی نہ ہو تو ضرورت کے تحت ادھر ادھر کے بال کچھ کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عورت کو عام بال کاٹنے کی اجازت ہو گئی، جائیں بال چھوٹے کرے، تو نہیں، عورت کو بال چھوٹے نہیں کرانے چاہیے، یہی تو اس کا حسن ہے۔ عورتیں تو نہ معلوم کیا کیا دوائیں اور تیل استعمال کرتی ہیں کہ بال لمبے سے لمبے ہو جائیں، اور لمبے بال پہ فخر کیا جاتا ہے، اس فخر کو آپ مٹا رہی ہیں۔ اگلا سوال بنت نور چشمی، فیتھ فل گنج، کانپور، یہ لکھتی ہیں مفتی صاحب ایک بات یہ معلوم کرنا ہے، جیسے ابھی آپ کا ایک ویڈیو درود و سلام پر آیا، الحمدللہ ہمارے یہاں اس طرح سے میلاد وغیرہ نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کہیں ایسی مجلس میں میلاد وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں، تو جب وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جا رہا ہو تو کھڑے ہوتے ہیں تو دل اجازت نہیں دیتا، بیٹھے رہو تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، عموماً تو کبھی اس مجلس میں جاتے ہی نہیں، پھنس جائے تو کیا کرنا درست ہوگا، بیٹھے رہیں یا کھڑے ہو جائیں؟ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ ان کا آگے ایک سوال اور بھی ہے، یہ تو آپ کی آزمائشی حالت ہوتی ہے، وہاں موقع محل کی مصلحت کے اعتبار سے جو موقع محل کا تقاضا ہو وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ مجلس سے ہٹ سکتی ہیں تو ہٹ جائیں، بیٹھے رہ سکتی ہیں تو بیٹھی رہیں، مصلحتاً کھڑا ہونا، سب کا ساتھ دینا مناسب ہو تاکہ کوئی شر نہ پیدا ہو تو آپ کھڑے ہو کر کے بھی، چونکہ آپ کا عقیدہ فاسد نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا، اور آئندہ پھر جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کے اصلاح کے لیے الگ سے موقع میں، انفرادی طور پر ملاقاتوں میں، یا جو ہے کبھی جیسا موقع ہو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ سلام کے لیے کھڑا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے سنا۔ انہی کا اگلا سوال ہے مفتی صاحب، میرا ایک سوال اور ہے، کیا کھانا کھانے میں سلام کرنا درست ہے؟ کچھ لوگوں سے سنا جواب دے سکتے ہیں، کھانے میں سلام نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، کیا کرنا درست ہوگا آپ بتا دیں۔ کھانا کھانے والوں کو، جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کو سلام کرنا سنت نہیں ہے، اور ضابطہ یاد رکھیے، جن موقعوں پر سلام کرنا سنت نہیں ہے، اگر کوئی سلام کرے تو وہ بے موقع سلام ہوگا، ایسے موقع پر پھر سلام جس کو کیا گیا اس کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے، لہذا جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ جواب نہ دیں تو ان کے لیے جواب دینا واجب نہیں، چونکہ ان کو سلام کرنا اس موقع پر سنت نہیں ہے۔ اس کی ایک مصلحت ہے، اصل میں جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی شخص آیا ان کو سلام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سلام کرنے والے، جس کو سلام کیا جا رہا ہے، وہ سلام کرنے والے کو کھانے میں پوچھنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے سلام کرنے کی وجہ سے شرما حضوری میں شاید پوچھنا پڑ جائے، تو یہ سلام طلب ہو جائے گا، بے موقع کا سلام ہوگا، یعنی ایسا سلام جس سے اس کے اندر جو ہے گویا خواہش اور یہ تمنا جاگ رہی کہ ہمیں بھی آپ لوگ پوچھ لیجئے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، اس لیے اس موقع سے سلام سے بچا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ اچانک سلام کریں اور وہ اچانک خوشی میں یا اچانک کسی اس میں مبتلا ہو کر ایک دم سے وہ جواب دے اور لقمہ پھنس جائے، کوئی بے اعتدالی پیدا ہو جائے، اس لیے سلام کرنا اس موقع پر سنت نہیں قرار دیا گیا۔ ایسی مشغولی میں بھی سلام سنت نہیں ہے، کوئی استنجا کر رہا ہے، مشغولی ہے، اذان ہو رہی ہے، وضو کر رہا ہے کوئی، تو جن موقعوں پر سلام کرنا سنت نہیں، ان موقعوں پر کوئی سلام کرے تو جواب دینا لازم نہیں، یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے رقم بلڈر کو تعمیر مکان کے لیے دی اور وہ مکان نہ بنا سکا، رقم کو واپسی کرنے کے بجائے کچھ پلاٹس یکساں رقبے کے دیے، اور اس شخص نے اپنے ایک داماد کے نام رجسٹریشن کروائی، سہولت کے پیش نظر ایک دستاویز کے ساتھ کہ یہ پلاٹس میری بیوی اور بچیوں کے لیے ہیں، وہ ان میں جس طرح تصرف کریں، کیونکہ وہ پلاٹس یکساں رقبہ اور ایک جگہ ہیں، اس لیے کوئی اور وضاحت نہ کی گئی، کیا وہ پلاٹس ہبہ ہو گئے ہیں یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جواب مطلوب ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ داماد کے نام جو رجسٹریشن کروائی آپ نے، تو آپ ہبہ کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر داماد ہی کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دستاویز مشترک آپ نے لکھوائی، کئی نام ہیں اس میں، اور زمین کی تعین نہیں کی، یہ زمین ان کی، وہ زمین ان کی، وہ زمین ان کی، تو پھر یہ ابھی ابہام اور اجمال باقی ہے، اور معاملات میں صفائی نہیں ہوگی تو آگے گڑبڑی ہوگی، نزاع ہوگا
کہ ہم یہ والا پلاٹ لیں گے، وہ کہ تو وہ والا پلاٹ لیں گے۔ اس لیے ابھی ہبہ مکمل کرنے کے لیے آپ کے لیے آگے یہ کام باقی ہے کہ آپ اس کو متعین کریں اور نامزد کر دیں، اور ایک تحریر، چاہے وہ سرکاری تحریر نہ ہو، ایک پرائیویٹ طریقے پر 100 روپے 10 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اس بات کی صراحت کر دیں کہ نامزد کر دیں، یہ پلاٹ نمبر 1، یہ اقصا رقبے کا دوسرا پلاٹ نمبر یہ فلاں کو ہم نے دیا اور یہ مالکانہ قبضہ ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ کاغذ دینا ہی مالکانہ قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح ایک کاغذ میں تفصیل سے حصوں کی تعین کر کے، نام لکھ کر کے، نمبر 1 پلاٹ اس کا ہے، نمبر 1 اس کا ہے، اس طرح جب کر دیں گے تو یہ ہبہ اب مکمل ہوگا۔ ابھی یہ تھوڑا نامکمل شکل میں ہے اور یہ آگے کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتا ہے۔ اگلا سوال جناب شبیر علی صاحب، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے، میرے والد صاحب کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے ایک صاحب سے قرضہ لیا تھا، لیکن جس سے قرضہ لیا تھا اب ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب مرحوم کی بیوی اور بچے ہیں، اب مجھے قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو کیسے کروں، بیوی کو یا بچوں کو؟ مرحوم جن سے آپ نے قرضہ لیا تھا وہ بھی مرحوم ہو گئے، تو مرحوم کا قرضہ ظاہر ہے کہ اب مرحوم تو مرحوم ہو چکے ہیں، اب ان کا قرضہ ان کو کیسے دیں گے، ان کے بیوی بچوں کے دینا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں کو سب کو جمع کریں اور پوری بات بتا دیں کہ مرحوم جو ہے کہ یہ مال میرے پاس ہے، اس میں اب آپ لوگوں کا حق ہے، تو آپ لوگ جس کا جو شریعت کے اعتبار سے حصہ بنتا ہے میراث میں، آپ لوگ تقسیم کر لیجئے گا، اور اس میں جو بڑا ہے، بڑا لڑکا ہے، یا اس میں جو بیوی ماں ہے، کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کی آپ تحریر بھی لے لیں کہ یہ اتنی رقم میں نے آپ لوگوں کو ادا کی، اور اس میں سب کے دستخط ہو جائیں۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مسئلہ معلوم کر کے بیوی کا جتنا حصہ بنتا ہے، جیسے 8واں حصہ 12.5%، باقی لڑکے لڑکیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ شریعت کا مسئلہ معلوم کر کے جس کا جو جتنا حصہ بنتا ہے مرحوم کے وہ قرضہ ان کو اتنی رقم بانٹ کر کے آپ، یہ سہولت ہو جائے گی ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور دونوں لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کو دے دیا جائے، دونوں طریقے صحیح ہوں گے۔ اگلا سوال ایم خان رجوی روڈ کانپور سے پوچھتے ہیں کمنٹ میں، اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے؟ اگر بچہ 6 مہینے کا یا 1 سال کا ہو تو، اور بچوں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، بچوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ان کو دعائے مغفرت کی حاجت بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے نہ دعائے مغفرت کی ضرورت، نہ ایصال ثواب کی، بلکہ بچے جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے جو دعا مانگنی چاہیے وہ وہی دعا کرنی چاہیے جو ہم نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد بچے کے نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے زیادہ راہ بنا دیجئے، کہ یہ پہلے پہنچ گیا، اس کو ہمارے لیے آگے کے لیے پیشرو بنا دیجئے، وجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور یہ ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، باعث اجر بنا دیجئے، وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اس کو ہمارے لیے سفارشی اور سفارش قبول کیا ہوا بنا دیجئے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس ہمارے یہ بچہ جو انتقال کر گیا یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ ہمارے لیے ترقی درجات کا سبب بن جائے، اجر کا سبب بن جائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ باقی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی حاجت نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی نابالغ بچوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو ان بچوں کی بھی درجات بلند ہوں گے، اور جس نے کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لہذا منع نہیں ہے، لیکن ضرورت بچوں کے بجائے، بچوں کے لیے نہیں بلکہ ضرورت تو جو ہے اس کی بڑوں کو ہے۔ اگلا سوال محمد ذیشان کمنٹ میں پوچھتے ہیں، لیڈی اور مرد دونوں ڈاکٹر کے ریسیپشن میں لیڈی ہی بیٹھتی ہیں، اور ایک ڈاکٹر جن سے میرا علاج چلتا ہے وہاں پہلے لیڈی ڈاکٹر ساری جانکاری لیتی ہیں، پھر مرد ڈاکٹر کے پاس بھیجتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ویڈیو آیا تھا کہ مرد جو ہے لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائیں نہ کرائیں، تو علاج کی ضرورت سے تو اجازت ہے ہی ہے۔ اگر کوئی اور ڈاکٹر ایسی کلینک میں جہاں مرد ہی مرد ہیں اور آپ بھی مرد ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ایسی جگہ علاج کرائیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہاں علاج سے زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے اور یا قریب میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس اپنے نگاہوں کی حفاظت رکھیں، دل دماغ کی حفاظت رکھیں، لیڈی ڈاکٹر سے آپ پرچہ بنوائیے اور ان سے جو ہے نمبر لیجئے اور پھر ڈاکٹر کو دکھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ڈی ایم کے
یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، اس ٹاپک پر تفصیل سے سمجھائیے، کیا بٹ کوائن خریدنا اسلام میں جائز ہے یا بٹ کوائن جیسی الگ الگ ڈیجیٹل کرنسی خرید کر اس کا پروفٹ کمانا حلال ہے کیا؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی فرمائیں۔ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی چیزیں آج کل پھر عام ہو رہی ہیں اور رواج میں آ رہی ہیں، اور یہ مسئلہ تھوڑا تحقیق طلب ہے۔ ظاہر ہے کہ عجلت میں کسی مسئلے کا کوئی حکم بیان کر دینا یہ ذمہ دارانہ جواب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں ایک آدھ ہفتے ہی میں آپ کے اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے بٹ کوائن اور جو ہے اور بھی جو کرنسیاں ڈیجیٹل آئی ہیں کرپٹو وغیرہ، انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کو آپ ملاحظہ کر لیں گے، انشاءاللہ اس میں پوری تفصیل آ جائے گی۔ فی الحال ہم اس سوال کو ادھار رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ اگلا سوال سمیرہ سرگودا، یہ کمنٹ میں انہوں نے پوچھا ہے، میرے دادا ابو نے 2 شادیاں کی ہیں، پہلی بیوی فوت ہو گئی ہیں اور دوسری حیات ہیں، پہلی بیوی سے صرف میرے ابو ہیں اور دوسری شادی سے 4 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہیں، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ آدھی آدھی تقسیم ہوگی یا دونوں بیویوں کے بچوں میں برابر تقسیم ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نہ آدھی آدھی تقسیم ہوگی کہ دونوں بیویوں کے آدھی آدھی بانٹ دی جائے، اور نہ ہی بچوں میں برابر تقسیم ہوگی، بلکہ ہوگا یہ کہ دادا مرحوم کی جو بھی جائیداد ہے وہ اس میں جو بیوی حیات ہیں ان کا 8واں حصہ یعنی 12.5% نکالنے کے بعد باقی جتنے 87.5 حصے ہیں 87 حصے ہیں ان کو جو ہے 4 بیٹے اور ہیں اور آپ کے ابو 5 بیٹے اور 8 بیٹیوں میں اس طرح بانٹا جائے گا کہ 8 بیٹیوں کا ایک ایک حصہ لگائیں گے اور اس کا ڈبل جو ہے لڑکوں میں لگائیں گے، یعنی 5 لڑکے اور 8 لڑکیاں، تو 8 5 13 حصے جو لگیں گے، 2 حصے جو ہے 8 5 13، اور چونکہ جو ہے لڑکوں کے ڈبل لگانا ہے تو 5 دونی 10 اور 8 18 حصے بنیں گے۔ 18 حصے میں سے ایک ایک حصہ ایک ایک بیٹی کو اور 2 حصہ ایک ایک بیٹے کو دیا جائے گا۔ یہ ہوگا جب پہلے والدہ کا یعنی جو بیوہ ہیں ان کا حصہ 12.5% نکال دیا جائے گا، پھر 87.5 کو 18 حصوں میں بانٹ کر کے 2 لڑکوں کو ایک ایک لڑکی کو دیا جائے گا۔ اگلا سوال جناب کنگ عفان، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا سلام کے بعد کہ اسی میں ایک مسئلہ اور جوڑ دیں جو زیور شوہر یعنی سسرال کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، یعنی جو ویڈیو تھی جس میں یہ تھا کہ جہیز سسرال والوں کا جہیز پہ کتنا حق ہے اور جہیز کے لینے دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، یہ جو ویڈیو تھی اس پر انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اسی میں ایک مسئلہ اور جوڑ دیں۔ کیا جوڑ دیں کہ جو زیور شوہر یعنی سسرال کی طرف سے آتا ہے کیا وہ بھی لڑکی کا حق ہوتا ہے یا سسرال والے واپس لے سکتے ہیں؟ زیوروں کے لین دین میں ضابطہ جو ہے یہ ہے کہ جو زیور لڑکی اپنے میکے سے لے کے آتی ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، اور جو زیور لڑکے والوں کی طرف سے سسرال سے یعنی شوہر کی طرف سے آتا ہے اس کا مالک جو ہے وہ لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکی مالک نہیں ہوتی ہے، لڑکی کو استعمال کی دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر بطور مہر کے زیور دیا گیا ہے تو پھر وہ لڑکی مالک ہو جائے گی، چونکہ مہر کیوں مالک ہوتی ہے، اور زیور جو ہے مہر کی شکل میں مہر جو ہے زیور کی شکل میں دیا گیا تو زیور کی مالک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ہدیہ وغیرہ شوہر دیتا ہے، زیور کو ہدیے کے شکل میں انگوٹھی یا کوئی چیز ہے جو پہلی رات میں یا بعد میں بھی جو ہے بیوی کی دلجوئی کے لیے جو ہدیہ شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے تو وہ پھر بیوی کا ہو جاتا ہے اور بیوی اس کی مالک ہوتی ہے۔ اگلا سوال جناب محمد ناصر صاحب کا، کہتے ہیں حضرت جینز اور ٹی شرٹ پہ سجدے میں جاتے ہوئے سطر کھل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ ابتلاء عام ہے۔ ہاں، یہ عجیب جو ہے لوگوں میں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، اگر جو ہے لوگ پھٹے کپڑے کو بے فیشن آ گیا تو صاحب پھٹی پینٹ وغیرہ پہن رہے ہیں، اس میں ہی مسئلہ آتا ہے کہ گھٹنا کھل رہا ہے، ران کھل رہی ہے، اور لوگ جو ہے اپنا شوق ختم نہیں کر رہے ہیں، چاہے نماز کی ایسی تیسی ہو جائے۔ تو یہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ہے، لہذا جو ہے اس کے پورے شرائط سامنے رکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ یہ جو سطر کھل رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ جو پیٹھ میں کولے کھل جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے اور ناف سے نیچے کا حصہ بھی سطر میں داخل ہے، اس بنا پر نماز مکروہ تو ہو ہی جاتی ہے، باقی فاسد ہوتی ہے نہیں،
فاسد جب ہوگی جب وہ کولے کا 1/4 حصہ تک کھل جائے گا. اگر اس سے کم کھل رہا ہے تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہوگی. اور یہ بے ستری کا گناہ جو پیچھے جن کی نگاہیں پڑیں گی یہ گناہ کا سبب بنے گا جو اس طرح کے لباس پہن کر آ رہا ہے. اس لیے جو ہے ایسے کپڑے پہننے سے پرہیز کرنی چاہیے، یا یہ کہ کم از کم اس کو اچھی طرح ڈھک کر کے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کے سوالات کا یہ سلسلہ پورا ہوا. انشاءاللہ پھر ہم اگلے اتوار میں ہمارا یہ گروپ حاضر ہوگا آپ کی خدمت میں، اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.